چیز کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کرنا، یہ ابداع۔ اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کائنات میں جو بھی کوئی چیز بنانے والا ہے اس کے پاس خام مٹیریل ہوگا، کچھ تو ہوگا جس سے وہ کوئی چیز بنائے گا۔ ایک وہ ذات ہے جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بناتا۔ الہ لا الہ، میرے بھائیو یہ اصل میں ہم لا الہ کو سمجھے نہیں۔ حقیقت یہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لا الہ، علامہ کہتا ہے جب لا الہ کہتا ہوں بترسم، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لا الہ تو لا الہ، یہی تو لا الہ پر اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا مظالم بھی ڈھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ بدیع السماوات والارض، ایجاد کرنے والے آسمانوں اور زمین کو، انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہو اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارے پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، فاعبدوہ، بس عبادت بھی اسی کی کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کا احاطہ نگاہیں نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ احاطہ کرنے والا ہے آنکھوں کا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، سورہ انعام کی آیت نمبر 101، 2 اور 3۔ گزشتہ آیت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے شرک کی تردید فرمائی تھی، تو جب شرک کی تردید ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ توحید، تو گویا توحید کا سبق تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، گزشتہ آیت میں یہ تھا کہ انہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ،
وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، بدبخت کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور یہ جو بڑی بڑی جنیاں ہیں یہ نعوذ باللہ ان کی مائیں ہیں۔ کلا وحاشا، تو رب العالمین نے فرمایا نہیں سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، بلند و برتر ہے، عما یصفون، ان تمام باتوں سے جن کو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ کائنات کا ایجاد کرنے والا ہے۔ ابداع اور فاطر کا معنی تقریباً ایک۔ ابداع ایک چیز کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی میٹیریل کے پیدا کرنا، یہ ابداع۔ اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کائنات میں جو بھی کوئی چیز بنانے والا ہے اس کے پاس خام میٹیریل ہوگا، کچھ تو ہوگا جس سے وہ کوئی چیز بنائے گا۔ ایک وہ ذات ہے جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بناتا، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ زمین، یہ زمین کا میٹیریل نہیں تھا اور اللہ نے زمین بنا دی۔ آسمان نہیں تھا اور اللہ نے، یہ نہیں کہ مختلف چیزوں کو ملا کر جوڑ کر ایک نئی چیز بنا دی اور کہا کہ یہ دیکھو میں نے ایک شاہکار بنا دی، نہیں۔ رب کائنات وہ ہے وحدہ لا شریک۔ فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، کیسے ہوگی اس کی اولاد؟ اولاد تو پیدا ہوتی ہے ماں اور باپ سے، تو لازمی طور پر عیسائیت کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب جب ابنیت کا قول کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ حضرت مریم۔ حضرت مریم کو والدہ مانتے ہیں اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خاکم بدات، پھر حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، عجیب و غریب ہے یہ، ان سے پوچھو کہ جی اللہ تعالیٰ کی کتنے بیٹوں سے ایک ہی بیٹا؟ وہ ہندوستان میں انہوں نے بڑا ادھم مچایا ہوا تھا انگریز کے دور میں، تو مناظرے کرنا اور یہ پادری آنا اور ادھر کرنا اور ادھر کرنا، پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ اختیار ان کے ہاتھ میں تھا، حکومت تھی، بادشاہت تھی، بلا شرکت غیر، جو کرتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا، ایک عام سا آدمی جا رہا تھا، اس نے کہا جی کیا ہو رہا ہے؟ مناظرہ ہو رہا ہے۔ کہ جی کس بات پر مناظرہ؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے کتنے بیٹے؟ انہوں نے کہہ رہا ہے ایک بیٹا۔ صرف ہے؟ میں غریب آدمی ہوں اور میری 40-50 سال عمر ہے، میرے 10 بیٹے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابھی تک صرف بیٹا، اور وہ بھی ایک ہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ، اور دلیل اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک، یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی بیوی بنائے اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنائے؟ ایسا نہیں۔ پروردگار عالم وہ خالق کائنات ہے، اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ رب فرماتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ میرے کوئی بیٹا ہو، تو ان کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ وہ تو ہر چیز کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارے پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق ہے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی مدبر، کوئی متصرف، کوئی رزاق، کوئی مالک، کوئی خالق، کوئی مسجود،
کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا الہ، لا الہ۔ میرے بھائیو، یہ اصل میں ہم لا الہ کو سمجھے نہیں۔ حقیقت یہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لا الہ، علامہ کہتا ہے جب لا الہ کہتا ہوں بتسم، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لا الہ تو لا الہ، یہی تو لا الہ پر اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے، صحابہ کرام پر کیا کیا مظالم نہیں کیے۔ لڑائی کیا تھی؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، ایک لڑائی بات کہ لا الہ، لا الہ۔ اس لیے پہلے اپنے دل کو لا الہ سے صاف کر دیں۔ پہلے نفی ہے، پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جب سب کی نفی کر دی، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے لا کی تلوار سے سب کو کاٹ دے، لا کی تلوار سے سب ختم، لا، اور پھر کیا کہہ دے الا اللہ۔ پھر جب اندر الا اللہ آئے گا تو مزہ بھی آئے گا، سکون بھی ہوگا، ٹھنڈ بھی پڑے گی۔ ہمارا تو معاملے کچھ عجیب و غریب ہے، اندر کوئی گڑبڑی ہو رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی کرنے والا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے۔ چلو کوئی بڑا درخت نظر آ گیا، اس کو بھی چومنا چاٹنا شروع کر دیا، کوئی بڑا پتھر نظر آ گیا، ادھر بھی سر میں سجود ہو گئے، کوئی بابا جی نظر آ گئے، اس کو بھی ہاتھ دکھا دی کہ بابا جی ساری قسمت کا فیصلہ تسی کر دے۔ لا، کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ۔ تو پہلے نفی کر دے، نفی مقدم ہے اور اس بات مؤخر ہے۔ پہلے نفی کر دے سب کی، اور پھر کیا کہہ دے۔ اب آپ ذرا تصور تو کریں نا، تصور کریں کہ جہاں پر گلی گلی، کوچے کوچے، ہر آدمی کے گھر گھر، بلکہ ایک گھر میں کئی کئی بت ہو، اور ہر کام کے لیے الگ الگ معبود ہو، بارش برسانے والا، اولاد دینے والا، سفر پر جانا ہے تو اس کے لیے، خیر کے لیے، یعنی ہر کام کے لیے، کاروبار کرنا ہے تو کسی، ہر کام کے لیے الگ ہے۔ جب یہ تمام کے تمام ہر ایک نے اور ہر گھر میں ہے، ہر جیب میں ہے، اور اس معاشرے میں آپ کہ لا الہ، ہائے ہائے، مزہ تب آتا کیا؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ۔ وہ کہتے لات بھی الہ ہے، منات بھی الہ ہے، عزا بھی الہ ہے، حبل بھی الہ ہے، صاف اور نائلہ بھی الہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر دیواروں پر 360 الہ موجود ہے، اور اس معاشرے میں ایک آدمی وہ اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ لا الہ کا نشہ ایسا ہے، جب یہ نشہ چڑھ جاتا میرے بھائی، نشہ یہ اترتا نہیں ہے کبھی۔ پل لیا کریں باز خواہی داشتن گردہ آئے سینہ را، گاہے گاہے باز نے خواہ قصہ پاری نہ را۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا لمبا واقعہ ان کی ایمان لانے کا ہے۔ یہ انہوں نے رسول اللہ مبارک سے ملاقات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم حاصل کی اگلے دن آج کے، تو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر عتبہ شیبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ولید ابن مغیرہ بیٹھا ہوا، امیہ بن خلف بیٹھا ہوا، ابو جہل بیٹھا ہوا، ابو لہب بیٹھا ہوا، فلاں فلاں، یہ سارے بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے توحید پر تقریر کر دی۔ وہ اٹھے، انہوں نے مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، بے ہوش ہو گئے، پھر بھی چھوڑ نہیں رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ غفار قبیلے بنو غفار کا سردار ہے، شام جانا کہ نہیں جانا؟
راستے میں پڑتے ہو تمہاری خیر نہیں ہے, تمہارا دانا پانی بند ہو جائے گا. ان کا ہاں چھوڑ دیا. لے گئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے صحابہ کرام, اب ان کو اٹھا کر لے کر گئے, گرم دودھ چوئیے وہ پلایا, ہوش میں آئے, وہ زخمی ہے, ہر جگہ کرا ہے سب کچھ, رات ہاں کر کے ہائے ہائے کر کے گزار دی. فجر ہوئی, رسول اللہ مبارک سے کہتے حضور اگر اجازت ہو تو ایک بار پھر کہہ دیں. اللہ نشہ یہ توحید اس کو کہتے ہیں. ہاں رسول اللہ مبارک سے اجازت مانگ رہے, فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو پھر جا کر ان کو ذرا بتا دوں کہ توحید کیا ہے, ان کو توحید کا سبق دے دیں. یہ ہے نشہ توحید کا. لا الہ, ہمیں کیا پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا, لا الہ. آج کے اس قریب دور میں بھی کچھ نو مسلم ایسے ہیں, خدا کی قسم ان کی آپ بیتی پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین اس لا الہ الا اللہ پر کتنی محنت کی, اور کیا کیا کچھ پاپڑ بیلے. ہمیں کیا ہے, ماں کی گود میں میرا, ہمیں اس کی پرواہی کوئی نہیں ہے. ہر یعنی سب سے ہمارے نزدیک بے قیمت وہ لا الہ الا اللہ ہے, نعوذ باللہ. سب سے بے قیمت, سب سے کم تر, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری نظر میں, وہ ایمان کا سودا ہوتا ہے. ہم جب بس ایمان کا سودا کر لیں, جب یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس قدر و قیمت نہیں. فرمایا لا الہ الا ہو خالق کل شیء, وہ خالق ہے کائنات ہے سب کچھ کا. فاعبدوہ, اسی کی عبادت, اسی کی کرو عبادت. خالق تو سب مانتے ہیں پر عبادت میں ڈنڈی مارتے ہیں. عبادت میں کبھی نظر نیاز کیا کسی کی, کبھی کچھ کسی کا, کبھی کس کے نام پر, کبھی کس کے نام پر, کبھی نہیں. عبادت کا لائق کون؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, ہر چیز کا کارساز کون ہے؟ رب فرماتے کارساز میں ہوں. ہم نے تو مختلف بنائے ہوئے نا, مختلف کاموں کے مختلف کارساز. لا تدرکہ الا الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, یعنی اس کو اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہاں مختصر سی یہ بات یاد رکھیں, ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا, کسی چیز کی اصلیت تک پہنچنا. یہ دونوں مختلف چیزیں. اب ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو آئی اسپیشلسٹ تھے, آنکھ کو میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, لیکن آئی اسپیشلسٹ جب دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا احاطہ کرتا ہے, وہ دیکھتے ہی اس کے اندر چلا جاتا ہے. جو اس نے پڑھا ہے کہ یہ پتلی اور یہ فلانا, اس کے پیچھے پڑتا اور پھر اس کے پیچھے اور پانی اور یہ اور وہ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ سوچ لیتا ہے. کان میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک کان دیکھ رہے ہیں کس کے کام ہے؟ جو اینٹی کا اسپیشلسٹ ہے, وہ جب کام کو دیکھتا ہے, ناک کو میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتا ہے. لیکن آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے جو میں نے پڑھ لی. کوئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا کسی چیز کا. تو کائنات میں کوئی بھی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں دیکھیں گے ضرور, لیکن اس کے لیے مرنا ضروری. دیکھنے کے لیے انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا, تم اپنے رب کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو جب تک مر نہ جاؤ. مرو گے تو پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ ازدحام نہیں ہوگا, رش نہیں ہوگا, اتنے اربوں خربوں انسان ہوں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا 14ویں کا چاند ہو, کوئی بدلی نہ ہو, بادل وغیرہ نہ ہو, فضا بالکل صاف ہو تو دیکھنے میں کوئی رش ہوتا ہے. دوپہر کا وقت ہو, سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بادل وغیرہ نہ ہو, کوئی حجاب نہ ہو تو کیا کوئی رش ہوتا ہے؟ وہ مشرق میں بھی دیکھ رہے اور مغرب میں بھی دیکھ رہے, ہر جگہ سے کیا کر رہے؟ سورج کو دیکھ رہے. ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. معتزلہ ایک فرقہ ہے. معتزلہ یہ آج بھی ہے, یہ نہیں کہ آج نہیں ہے, اس دور میں ان کا نام معتزلہ تھا. آج بھی ہے جو نیچری جس کو کہتے ہیں, ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنا, ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنا, یہ معتزلہ ہے.
کہ اگر عقل میں تو وہ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں. لیکن قرآن کریم میں کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ دیدار اللہ تبارک و تعالی ہر جمعے کو کروائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو لوگ دنیا میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے. لمبی روایت سے بات لمبی ہو جائے گی. رسول اللہ مبارک فرماتے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مانگو مجھ سے کچھ مانگنا. تو اب کمی وہاں کس چیز کی ہوگی؟ ہاں وہاں جو کہتے ہیں جی مولوی چھٹو آپ پڑھو، مولویوں سے کیا لینا؟ روایت میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ سے کیا مانگے، اللہ سے کیا مانگے؟ رب العالمین سے علماء کہیں گے اللہ کا دیدار مانگ، اللہ کا دیدار. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، نیکی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، بھلائی سے مراد جنت ہے. نیکی کرنے والوں کے لیے جنت، وزیادہ اور کچھ اضافہ. اضافی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. یہ اللہ کا، اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں حضرات تشریف فرما ہے. مسئلہ یاد رکھیں، یہ جو جمعے کے دن خطیب خطبہ دیتا ہے تو ہم فوراً کیا کرنا شروع کر دیتے؟ برا نہ بنانا، تسبیح نکال لیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب تو کیا ہو گیا ہے؟ موبائل نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے. یہ ناجائز. علامہ ابن عابدین نے لکھا، علامہ شادی کا فتویٰ، جب اجتماعی بات ہو رہی ہو تو پھر کیا کرنا؟ یہ پڑھنا پڑھنا نہیں. اب کیا کرنا؟ اپنے خطیب کو دیکھنا. جی یہ خطیب کو دیکھنا، یہ گویا کہ اللہ کے دیدار کی یہاں ٹریننگ ہو رہی ہے. جو لوگ دنیا میں جمعہ پڑھتے ہیں ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کو دیدار نہیں. جی ہاں. اور باقاعدہ یہ جائیں گے، وہاں بہت بڑا میدان ہوگا، وہاں پر مختلف خوشبوئیں ہوں گی، ایک ہوا چلے گی، وہ خوشبو سب جنتیوں کو خوشبو لگا دے گی. اب جب خوشبو لگ جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے جب واپس آئیں گے تو اپنے گھر والیاں ان کو نہیں پہچانیں گی کہ تم کون ہو بھائی. ان کے حسن و جمال اور ہر چیز میں اللہ کا دیدار کرنے سے اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ وہ گھر والے نہیں پہچانیں گے کہ یہ کون لوگ آ گئے ہمارے گھر میں، تو کوئی غیر لوگ ہیں. وہ کہنے نہیں ہم غیر نہیں ہیں، ہم وہی ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تمام نگاہوں کا احاطہ فرمانے والے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے. قد جاءکم بصائر من ربکم. انشاءاللہ ذکر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ایک ساتھی نے پریشانی کے اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی جائز ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما. الہ العالمین ہر قسم کی آفات بلیات سے مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.